اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرما رہا ہے، کیا ہمیں روشنی مل رہی ہے قرآن کریم سے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہیں، یعنی آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ کیوں رکھا ہے ہم نے یہ پروگرام 2 دن جمعہ اور ہفتہ؟ اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ کہیں کہ اس مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس ہے یا نہیں۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کسی رسول نے، کسی پیغمبر نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے ہمارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کچھ سوالات آپ کے آتے ہیں ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے، خطوط آتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، یہ لوگوں سے لیتے ہیں سڑک پر کھڑے ہو کر۔ وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الرشید کراچی سے۔ ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، انگلینڈ سے آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کر رہے ہیں آپ لندن کی ایک بڑی یونیورسٹی سے LLM کر رہے ہیں۔ مفتی عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مزمل اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے ڈاکٹر طاہرہ کا۔ مفتی صاحب، اولاد کی پرورش کرتے ہوئے اس کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے؟ اگر بیٹا کمپیوٹر پر گیم کھیلتا ہے اور 1 لاکھ کا کمپیوٹر مانگ رہا ہے اور ہماری اتنی استطاعت بھی ہے تو کیا ہم اسے دلا سکتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تربیت اولاد پر ہمارے پروگرام میں پہلے بھی سوال آتے رہے اور یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کی جزیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جو سوال کیا ہے یہ بھی بڑا پریکٹیکل اور تقریباً ہر دوسرے گھرانے کو پیش آنے والا سوال ہے کہ اولاد کے لاڈ کتنے اٹھانے۔ جی ہاں، تربیت اولاد پر جو بات کرنے والے حضرات ہیں، یہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں اصول ملتے ہیں، یا آج جو جدید لوگ جو سائیکالوجی کی نظر میں بات کر رہے ہیں،
اس میں بات یہ ہے کہ بچے کے لاڈ بہت زیادہ نہیں اٹھانے چاہیے، ایک حد تک اٹھانے چاہیے، یعنی بچے کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے، ہر جائز بات، یہ بڑا خطرناک بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بچے کی ہر بات مان رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ بچے کی ایگو کو پھولا رہے ہیں، اس کے نفس کو، اس کا ایگو جوان ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو میں مانگوں وہ مجھے مل جائے گی، اور وہ نو سننا نہیں چاہتا۔ اب جب یہ بڑا ہوگا تو یہ سمجھے گا دنیا ایسی ہوتی ہے جیسے میرے ماں باپ تھے، میں جس سے جو مانگوں گا مجھے مل جائے گا، جو چاہوں گا ہو جاؤں گا۔ ویلکم ٹو دا پریکٹیکل ورلڈ، دنیا ایسی نہیں ہوتی۔ تو وہ دنیا میں ہی، یعنی آپ دین کے لحاظ سے تو چھوڑ دیں، دنیا کے لحاظ سے بڑا ناکام ہو جائے گا وہ بندہ۔ ہر وقت تو سونے کا چمچہ منہ میں نہیں ہوگا نا، بہت سارے چیلنجز آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مشکل آئیں گی۔ تو بچے کو رولز فالو کرنا اور نو سننا آنا چاہیے، اور بچے کو جب آپ نو کہہ دیں کہ بیٹا وہ کہہ رہے ہیں مجھے پلے اسٹیشن لینی ہے، مجھے اتنا کمپیوٹر گیمنگ کا لینا ہے، اس کو بولے سوری بیٹا نو، اب وہ رو لے پیٹ لے، آپ نے نو کو یس میں نہیں بدلنا۔ اگر آپ نو کو یس میں بدل دیا اس وقت تو بچہ یہ سمجھے گا کہ میں رو کر پیٹ کر اپنی بات منوا لیتا ہوں۔ آپ مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کو چیز دے دیں۔ دوسری بات یہ آپ بیلنس کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں کو کوئی بھی تفریح نہ دیں، بالکل بھی گیم نہ کھلائیں، یہ کرنا پڑے گا، اگرچہ اکثر جو گیمز ہیں آج کل وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ گیمز جو ہیں ان کے پیچھے یعنی باقاعدہ سائیکالوجی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ گیمز کو کیسے ایڈکٹیو بنایا جائے، نشہ بنایا جائے، اس میں سیکشول کانٹینٹ، اس میں وائلنس کیسے ڈالا جائے۔ تو گیم بہت بری تربیتیں بچوں کی کر رہے ہوتے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ وہ بچہ کہیں اور جا کے چپ چپا کے کھیلے گا، تو اچھا ہے کہ آپ اس کو ریگولرائز کر کے تھوڑی سی گیم دے دیں، ہفتے کو بیٹا کھیل لو، ویکینڈ میں کھیل لو، وہ بھی 1-2 گھنٹے، ہی نہیں کہ سارا دن ڈیوائس لے کے بیٹھا ہے۔ ڈیوائس پالیسی اس وقت تربیت اولاد کا سب سے ایک میں یہ کہوں گا کہ انٹیگرل پارٹ ہے، کہ بہت دیندار گھرانوں میں بھی چونکہ ڈیوائس پالیسی اگر آپ نہیں لگے، بچے کو آزاد موبائل یا ٹیب دے دیا، آئی پیڈ دے دیا، تو وہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تربیت کو کرو۔ تو میری رائے یہ کہ اس کو ایک تو آپ گیمز جو ڈالیں وہ دیکھ کے ڈالیں کہ بچہ کون سی گیم کھیل رہا ہے، شروع میں بہت زیادہ اس کو نہ دیں بڑی مہنگی چیزیں، اگر دیں تو کسی اچیومنٹ پہ دیں، کہ بیٹا آپ مثلا اگر حافظ بن رہا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ آپ کے بچوں کو حافظ بنائے، بیٹا جب آپ کا 5واں پارہ ہے 10واں پارہ پورا ہوگا نا پھر آپ کو یہ ملے گا، یا اسکول میں پڑھ رہا ہے تو بیٹا آپ جب یہ کلاس اگر اتنے اچھے نمبر سے پاس کریں گے نا تو پھر آپ کو یہ ملے گا۔ اس کو سمجھ میں آئے کہ لائف میں کوئی چیز فری نہیں ملتی، بلکہ کسی کام پہ میں محنت کروں گا تو ملے گا، ورنہ مجھے نہیں ملے گا۔ اور یہ بات سمجھا دی جائے، بچے کے ساتھ ڈائلاگ کریں، آج کل بچے بہت سمجھدار ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، وہ ایک دفعہ ضد تو کرے گا لیکن آہستہ آہستہ اس کو یہ بات سمجھ آتی رہے گی کہ یہ گیمز موویز وغیرہ یہ میرے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ ریگولرائز کر کے دیں اور خود دیکھ کے دیں، اس کو کوئی کارٹون دکھانے تو آپ خود دیں، بے شک اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، تاکہ اس کا کوئی اگر غلط چیز ہے اس کو آپ کور کر دیں، بولے بیٹا یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس میں سے لیسن نکالیں، اس میں سے سبق نکال کے بچے کو دیں۔ تو ایڈکٹیو گیمز وغیرہ نہ دیں۔ اس کا حل کیا ہے، آلٹرنیٹ کیا ہے؟ بھائی آپ اس کو فزیکل گیمز میں لگائیں، یعنی اگر آپ آلٹرنیٹ نہیں دیں گے نا تو پھر تو مسئلہ ہے، واقعی بیٹا اگر سارا دن گھر میں ہے تو آپ ڈیوائس بھی دیں گے تو وہ شور کرے گا، پریشان ہوگا۔ آپ اس کو کسی سپورٹس اکیڈمی میں داخل کرا دیں، بھائی صبح اسکول سے آ رہے ہیں آپ دوپہر کو مدرسے بھیجیں، یہ اسلامی تہذیب کی مضبوط روایات چلی آ رہی ہے کہ بچے مکتب میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے وقت سے لے کر آج تک، اور جن قوموں میں بچے مکتب میں جاتے ہیں ان قوموں کا دین، ایمان، اخلاق محفوظ رہتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے علماء ہمیں بتاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ ساؤتھ افریقہ میں بعض مسلمانوں نے دین کو اتنا محفوظ رکھا ہوا ہے، مسلم کمیونٹیز نے، جہاں کراچی اسلام آباد میں بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مکتب کا نظام، کہ ہمارے ہاں نظام ایسا بنا ہے ہماری کمیونٹی، کیونکہ وہ ایک گجراتی کمیونٹی ہے زیادہ، کہتے ہیں وہ بنا ہے کہ بچے نے چاہے باپ جتنا بھی بے راہ رو ہے، بچے کو مکتب جانا ہے، اور مکتب میں علماء پڑھاتے ہیں، قاری صرف نہیں، تو علماء تربیت بھی کرتے ہیں، وہ مکتب میں صرف قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کا ترجمہ ناظرہ پڑھتا ہے، تربیت کرتا ہے، اخلاق سیکھتا ہے، رسول اللہ کی زندگی پڑھتا ہے، تو وہ جو بچے کے دل پر بچپن میں چوٹیں پڑتی ہیں نا، وہ پانی کے قطرے گرتے ہیں، وہ بڑے راسخ ہو جاتے ہیں، چاہے بڑا ہو کے وہ کچھ عرصہ کافی سال بے راہ روی کرے بھی، لیکن لوٹ کے وہیں آتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ پکا ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ معلم کی کہی ہوئی باتیں، وہ لگائی ہوئی چوٹیں ہوتی ہیں۔ تو بچے کو آپ دوپہر کو کسی اچھے مدرسے میں بھیجیں جہاں قرآن کی تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، شام کو آپ اس کو ٹیوشن اکیڈمی بھیج دیں، یا پھر
اس کو آپ فٹ بال کلب میں داخل کرا دیں, کراٹے کلب میں, ایکسرسائز کلب میں, کہیں نہ کہیں کرائیں جہاں بچہ فزیکل ایکٹیویٹی. خلاصہ یہ کہ رات کو جب بچہ آئے تو بستر پہ بس وہ گر رہا ہو 8-9 بجے کہ بس مجھے تو سلاؤ, وہ سلا دیں. تو یہ جو ہے نا بچہ جن کی طرح ہوتا ہے, جن کو فارغ چھوڑیں تو وہ شرارت کرتا ہے. تو بچے کو بھی یہ فلسفی ہے کہ بچے کو آپ نے فارغ نہیں چھوڑنا, دین و دنیا کے کاموں میں بیلنس کر کے ایک طاقتور, توانا, انٹلیکچولی اسٹرانگ, ریزیلینٹ بچہ آپ کو بنانا ہے. اور ماں باپ کو اس میں بہت محنت کرنی ہے, کاؤنسلنگ کرنی ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک محنت کرے گا تو بڑا ناقص ہوگا. ہمارے باپ بعض دفعہ سمجھتے ہیں تو ماں کا کام ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. ماں کا زیادہ وقت تربیت میں بچے کے ساتھ گزرے گا, لیکن باپ کو اس کو سپورٹ کرنا ہے. رات کو باپ کو بھی آ کے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے, کہانی سنانی ہے, بک پڑھنی ہے, سینے سے لگانا ہے, گھمانے لے جانا ہے, ان سے بات کرنی ہے, دن کا روٹین پوچھنا ہے. تو میں تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ہمارے پاس آپ کے سوال کے پیسے بھی ہیں, بچے کو مہنگا لیپ ٹاپ لے کے دیں, تو آپ سرکمسٹانسز دیکھیں. میں یہ کہوں گا پہلے مطالبے پر تو بالکل بھی نہ لے کے دیں, کسی اچیومنٹ پہ دیں, اور اس میں بھی دیکھیں کہ کیا آپ کنٹرول کر سکیں گے. آج کل ایپس بھی ایسی آئی ہیں کہ آپ اپنے موبائل سے اس کی ڈیوائس کو کنٹرول کریں, وہ بھی کرنی چاہیے. گوگل فیملی لنک ہے, نیٹ نینی وغیرہ, تو یہ اتنی ٹیکنالوجی بھی سیکھنی چاہیے والدین کو آج کل. تو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہ دیں, اس کی کچھ اور برداشت کر لیں, اس کا کچھ وقت اس کی ضد توڑیں بچے کی. جب ضد ٹوٹ جائے گی تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. آسانی ہو جائے گی. اور بچہ کیا دیکھ رہا ہے ان ایپس پر یا کمپیوٹر پر, اس پر بھی نگاہ رکھنی ہے. پبلک جگہ پر ہو, بچہ کمرے میں چھپ کر نہ دیکھ سکے. پبلک جگہ پر لیپ ٹاپ یا ٹیب پڑا, اس کو بولا بیٹا لاؤنج میں بیٹھ کے آپ کو دیکھنا ہے, 1 گھنٹے کا میں ٹائم دے رہی ہوں آپ کو, اس میں آپ کو دیکھنا ہے, اور آپ بار بار گزرتے ہوئے آتے جاتے دیکھ رہی ہوں کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی اخلاقی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. تو وہ ان ویب سائٹس پہ نہیں جائے گا کبھی بھی, یا ان گیمز کو نہیں کھیلے گا کہ جس کے اندر کوئی یعنی اخلاق کی پامالی کا امکان پیدا ہو. کھیلے گا بھی تو آپ کو چاہیے آپ اس میں ریسٹرکٹڈ موڈ لگا کے پاسورڈ لگائیں تو سیکھیں. ٹھیک ہے, وہ آپ براؤزر پہ اور اس کے وہ جو پلے اسٹور ہے اور اس پر کمپیوٹر یا ڈیوائس میں ٹیب میں وہ ریسٹرکٹڈ موڈ آن کریں تاکہ جو 18+ کانٹینٹ ہے وہ نہ آ سکے. اور یہ کر سکتے ہیں, والدین کو یا تو پتہ نہیں ہوتا یا اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کو ڈیوائس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی. ناصر صاحب کا سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے ہوئے کچھ قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہے یا کوئی وظائف پڑھ رہا ہے تو اس شخص کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نہیں کرنا چاہیے. اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں, بعض اوقات ایسے ہیں جہاں سلام مکروہ ہے. اس میں اسی قسم کی چیزیں, کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی آدمی سو رہا ہے, کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے, کوئی آدمی کوئی بہت اہم ڈسکشن کسی کے ساتھ کر رہا ہے, مثلا لیکچر چل رہا ہے, چاہے وہ لیکچر قرآن و حدیث کا ہے, چاہے وہ کسی عصری علوم کا ہے, تو اس میں آگے سلام کر کے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, یعنی وہ جواب دینے کے لیے فارغ ہو. اسی طرح وضو میں اگر وہ دعائیں وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اس کو پھر, کیونکہ وضو بھی ایک عمل ہے, تو اس میں اس کو سلام نہ کرنا بہتر ہے اس حالت میں. وضو کرتے ہوئے سلام نہیں کرنا چاہیے. ابو الفضل صاحب, ایک یتیم بچی اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر پر رہتی ہے, اس کا خرچہ کس پر لازم ہے؟ کیا چچاؤں کو خرچ دینا ہوگا شرعی طور پر؟ ارشاد. ہاں جی, اہم سوال ہے. یہ جو سوال ہے نا, اصل میں یہ ہمارے معاشرے کی فالٹ لائنز بھی بتاتے ہیں کہ جب یتیم بچہ ہو گیا, اور یہ ابھی سے نہیں پہلے سے, تو ہوتا کیا تھا کہ یتیم بچے کو جو وارث ہیں باپ کے, انہوں نے نیگلیکٹ کر دیا, باپ کی سارا پیسہ کھا گئے اور یتیم بچے کو بیچارے کو تھوڑا سا کچھ دے دیا. اور اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں یتیم بچوں کے حکام شروع میں بیان فرمائے ہیں. سورہ نساء کے 2-3 حکم پورے یتیم بچوں کے لیے ہیں کہ ان کو مال دو, اور شروع میں تو یہ کہا تھا اپنے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ, بعد میں کہا ملا کر کھاؤ لیکن عدل کرو. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نانی کے گھر رہ رہی ہے تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کیا بچی کی وراثت میں بچی کا مال اتنا ہے جو بچی پہ خرچ کیا جا سکے. یعنی ظاہر ہے باپ جو فوت ہوا ہے تو اس میں باپ جتنا حصہ بچی کے حصے میں آیا ہے وہ کتنا ہے. تو اگر بچی کا اپنا مال اتنا ہے تو پھر بچی کے مال سے ہی بچی کا جو سرپرست ہے, اب وہ سرپرست نانا کے گھر میں تو نانا ہوگا یا اس کی والدہ ہوں گی, وہ بچی کے مال سے بچی کے اوپر خرچ کریں. اگر وہ مال نہیں ہے یا ایکسیسیبل نہیں ہے, بہت دفعہ کورٹ جو ہے وہ رکھ لیتا ہے پراپرٹی کو یتیم بچوں کے, تو پھر چچا اور والدہ کو مل کے خرچ کرنا ہے, یعنی والدہ کو اپنے مال سے اور چچا کو. اور بعض فقہاء نے تو اس کا ریشیو بھی لکھا ہے کہ 40% چچا کو دینا چاہیے, 60% والدہ کو اپنے مال سے دینا چاہیے اگر والدہ کے پاس مال ہے.
اچھا اگر والدہ کے پاس بھی مال نہیں ہے تو پھر سارا چچا پر خرچ کرنا ضروری ہے، دادا پر، دادا کے بعد چچا پر، چچا نہیں کر سکتا تو نانا، بھائی نہیں تو نانا، تو یہ لوگ اس یتیم بچے پر خرچ کریں گے۔ یہ پوری ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے، جس کو فقہا نے واضح کر کے بتا رہی ہے کہ سرپرستی کس کے ذمے ہے۔ اور آخر میں یعنی سرپرستی کے تقریباً 8-9 لیول شریعت نے بتائے، یہ نہیں تو یہ نہیں، یعنی خلاصہ یہ کہ یتیم بچے کی سرپرستی کسی نہ کسی پہ ضروری ہوگی، یتیم بچہ بیکار نہیں رہے گا۔ اور الحمدللہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جو فیملی لا ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، پاکستان کا فیملی لا کافی حد تک اسلامک ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ہو یا کوئی ذمہ داری نہ لے رہا ہو پھر ریاست کے ذمہ آتا ہے کہ ریاست اس یتیم بچے کا لیکن اس صورت میں نے عرض کر دیا کہ یا تو بچی کے اپنے مال سے، نہیں تو پھر والدہ اور چچا کو مل کر کرنا ہوگا خرچہ۔ اچھا، والدہ اور چچا کو مل کر کرنا ہوگا۔ اچھا، والدہ کے پاس اگر مال نہیں ہے تو جس طرح چچا کی ذمہ داری یہاں عائد کی جا رہی ہے، تو کیا خالہ بھی ان کی خالہ کی ذمہ داری نہیں آتی؟ نہیں آتی؟ نہیں، پیٹرنل جو ریلیشنز ہیں ان کی ذمہ داری پیٹرنل ہوگا۔ مرد سے جو رشتے ہیں ان پر اللہ نے، کیونکہ مرد پر ذمہ داری ہے تو مردانہ رشتوں کی ذمہ داری ہے، باپ کے بعد دادا، بھائی، چچا کا بیٹا ایون، وہاں تک بھی ذمہ داری چلی جاتی ہے، تو یہ ہے۔ ٹھیک، لیکن ایک واقعہ ہم نے پڑھا اور یقیناً آپ نے پڑھا، ایک یتیم بچہ، کئی صحابہ یہ چاہتے تھے کہ اس یتیم بچے کو ہم لے لیں، تو خالہ بھی تھی، خالہ بھی یہ چاہتی تھی کہ یہ یتیم بچہ اس کو میں لے لوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس یتیم بچے پر سب سے زیادہ حق اس کی خالہ کا ہے، تو وہ بچہ خالہ کو دیا گیا۔ یہ یہاں دو باتیں، ایک ہے بچے کو اپنی سرپرستی میں رکھنے کا ذمہ دار کون ہے، دوسری بات یہ خرچہ کس کے اوپر ہے۔ ٹھیک، تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ تو میں نے پہلے جو بات کہی تھی وہ خرچے کی۔ اچھا، خالہ پہ خرچہ آ سکتا ہے بہت ایکسٹریم صورتوں میں کہ مرد کی طرف کے سارے رشتہ دار نہ ہوں، جو ترتیب میں نے عرض کی، دادا، بھائی، چچا وہ نہ ہو، تو پھر اس وقت جا کے آ سکتا ہے، وہ بھی اس وقت جب خالہ کے پاس وسعت ہو۔ ٹھیک ہے، سرپرستی ایسی صورت میں خالہ کریں گی، لیکن اخراجات چچا ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ عبدالرزاق صاحب، میری بیوی جھگڑا کر کر چلی گئی اور میرا بیٹا بھی ساتھ لے گئی، پھر اس نے عدالت سے یک طرفہ خلا کی ڈگری لے لی جس میں مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، عدالت نے مجھے سنے بغیر نکاح ختم کر دیا ہے، کیا شرعاً یہ نکاح ختم ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایک بڑا مشکل سوال بن گیا ہے، میں اس کی تھوڑی سی تاریخ اور آج کیا سچویشن ہے، کیونکہ اس میں شریعہ اور لا دونوں انوالو ہیں۔ اب میں 4 سال سے اسی مضمون پر کام کر رہا ہوں، میں باہر پڑھ بھی جو رہا ہوں، یہاں بھی پڑھا، لا بھی کیا ہے، اس لیے کہ شریعہ اور لا دونوں کو ملا کر سمجھا جائے۔ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں نے یہ طے کیا تھا کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے وہ مسلمانوں کی مرضی کے مطابق بنایا جائے گا، تو مسلمانوں کی مرضی کے مطابق بنا دیا گیا۔ اس وقت فقہ حنفی میں کوئی یہ صورتحال نہیں تھی کہ اگر ایک ظالم مرد عورت کو ظلم کر رہا ہے تو وہ عورت بیچاری کیا کرے، طلاق بھی نہیں دے رہا، اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا، اور خلا جو رضامندی والی خلا ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا۔ شریعت میں خلا جو اصل ہے رضامندی والی ہے کہ بیوی شوہر کو کہے بھئی میرا مہر تم واپس رکھ لو، اتنے پیسے رکھ لو، میری جان چھوڑ دو، وہ بھی نہیں کر رہا، ظالم مرد ہے، تو عورت بیچاری کیا کرے، اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ تو بعض عورتوں نے کیا کیا، پتہ نہیں کسی نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہم غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم ہونے سے مرد عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد وہ یعنی اس پہ تیار ہو جاتی تھی کہ میں یہ کہہ دوں غیر مسلم ہوں تاکہ میرا نکاح ٹوٹ جائے، بعد میں اسلام قبول کر لوں۔ ہمارے علماء اکابر جو ہندوستان کے تھے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اور اہل حدیث حضرات بھی، ان سب نے یہ مل کے بیٹھے کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو پرسنل لا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، جو ججز تھے انہوں نے ان علماء کو کہا کہ جی اس کا کوئی حل نکالیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی حل اس کا ہے، فقہ مالکی میں بالکل نکالتے ہیں، اور وہ ہے ڈسولوشن آف میرج۔ اچھا، کہ اگر کورٹ یہ دیکھے، جس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، کہ اگر کورٹ یہ دیکھے کہ بھئی یہ مرد متعنت ہے، طلاق نہیں دے رہا اور آتا بھی نہیں ہے اور ظلم کر رہا ہے اور عورت تنگ ہے، تو کورٹ اس نکاح کو فسخ یعنی ڈیزالو کر دے گی، ختم ہو جائے گی۔ فقہ مالکی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، تو انہوں نے، ہمارے حنفی علماء نے بھی اس وقت فتویٰ جو ہے وہ اس موضوع پر دیا کہ بھئی یہاں پر چونکہ ضرورت ہے، عورتیں بہت ساری مظلوم ہیں، تو ان عورتوں کے حق کے لیے ہم یہ فتویٰ دیں کہ عدالت کے پاس جائے، عدالت اس کا نکاح فسخ کر دیں۔ 1939
ڈسولوشن آف میرج ایکٹ آج بھی پاکستان میں یہی نافذ ہے، اس وقت بنا تھا. اچھا اس میں یہ ہوا کہ اس میں 9 وجوہات لکھی گئی تھیں، 9 ریزنز، کہ وہ عورت ان 9 ریزنز میں سے کوئی ایک ریزن بیان کرے کہ شوہر مجھے مارتا ہے یا وربل ایبیوز کرتا ہے یا شوہر جو ہے وہ مرد نہیں ہے پورا، وہ اپنے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، یا میرا خرچ نہیں دیتا، یا مجھے مناسب گھر نہیں دیتا، یا وہ غائب ہو گیا ہے، یا وہ 7 سال کے لیے قید ہو گئی ہے اس کو. یہ کوئی ایک وجہ عورت پروف کر دے تو اس کو وہ کر دیا جائے گا. اب ہوا کیا بھی جو 10-20 سال ہے اس میں یہ ہوا کہ عورتیں جاتی ہیں کورٹ میں اور وہ کہتی ہیں ہم پروف کیسے کریں، شوہر تو کمرے میں ہمیں مارتا پیٹتا ہے نا اور ابیوز کرتا ہے، ہم پروف کیسے کریں؟ تو وہ پروف نہیں کر سکتی. اچھا اس میں عدالت نے رکھا کہ شوہر کو بلایا جائے گا، شوہر کی بات سنی جائے گی، پھر عدالت فیصلہ کرے گی. شروع میں عدالتیں کیا کرتی تھیں کہ وہ یعنی جو لکھا بھی ہوا ہے لاء میں کہ عدالت کوشش کرے ریکنسلیشن کی، ملانے کی، جو شریعت کا حکم ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ لِإِصْلَاحِ، تو عدالت ہی کرتی تھی. اب ذرا کچھ پریکٹسز بدل گئی ہیں، ججز جو اکثر ہیں فیمیل ججز آ گئی ہیں یہ وومن کورٹ کے لیے، تو وہ کچھ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے چونکہ ایک ذمہ دار فورم ہے. میں جو بتاؤں دارالفتاح سے ہم 20 سال یہ مسئلے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرد کی بات پوری سنتی نہیں ہے، عورت کی سائیڈ پہ جیسے ہی عورت نے کہا ٹھکا ڈگری دے دی اس کو ڈسول میرج کی، جو پورا پروسیجر بائی لاء ہے پاکستان وہ بھی نہیں پورا کرتے. نمبر 2 مرد کو بلایا جاتا ہے، سمن کیا جاتا ہے تو وہ سمن جاتا نہیں ہے، یا وہ نیچے کوتاہی سے سمن مرد کے پاس پہنچتا نہیں ہے. تو عدالت کہتی ہے ہم نے تو مرد کو بلایا تھا تم نہیں آیا، وہ کہتا ہے بھائی میرے گھر پہ آیا نہیں تھا. عدالت کہتی ہے میرا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی عدالت کے ذمے ہے کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ مرد کے گھر پہ جائے، اور پروسیجر میں یہ لکھا ہے کہ اس کے اگر وہ نہیں مل رہا بار بار اس کے دروازے پر نوٹس پیسٹ کیا جائے گا، پھر اخبار میں اشتہار دیا جائے گا، اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ ایکس پارٹی ججمنٹ دے سکتا ہے. لیکن ابھی سارے ججمنٹ ایکس پارٹی آ رہے ہیں، یعنی مرد کو سنے بغیر. یہ تو میں ایک سائیڈ بتا رہا ہوں جو کورٹس میں کوتاہی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اسی طرح بہت دفعہ ایویڈنس پروف کیا جا سکتا ہے، بھائی اس کے شوہر کے گھر والوں کو بلایا جائے، پڑوسیوں کو بلایا جائے کہ بھئی تمہیں کچھ پتہ ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے، عورت کا دل نہیں لگا، عورت آ کر وہ کہتی ہے مجھے میرا فسخ نکاح کر دیں، فسخ نکاح ہوتا ہے، بعد میں پشیمان بھی ہوتے ہیں. دوسری سائیڈ یہ ہے کہ بعض دفعہ واقعی ایسے ہوتا بھی ہے کہ عورت بیچاری پروف نہیں کر پا رہی ہوتی، تو اس کو پھر کیس ٹو کیس دیکھنا چاہیے. عموماً ہمارا دارالفتاؤں کا اب رجحان یہ ہے کہ جب عدالت سے فسخ نکاح ہو جائے ہم کہتے ہیں صحیح ہے، کیونکہ قاضی جو ہوتا ہے کسی مسلمان ملک کا جب وہ فیصلہ کر دے تو اس میں جو ڈسکریشنری ایشوز ہوتے ہیں اس کو قاضی پر چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھی قاضی نے پورا کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو قاضی کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کورٹس کے ساتھ جوڈیشری سے کہ پلیز آپ نے خود جو پروسیجر علماء سے مشورے سے 60-70 سال سے لکھا ہوا ہے، جو کیس لاء میں ڈیولپ بھی ہوا ہے، اس پروسیجر کو آپ فالو کریں. تو اگر فسخ نکاح کی ڈگری آپ کی بیوی کو جاری ہو گئی ہے تو نکاح ختم ہو گیا ہے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ فسخ نکاح جو ہے وہ یا تو نکاح ڈیزالو ہو گیا یا ایک طلاق ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 طلاقیں ابھی بھی باقی ہیں. اگر بیوی رضامند ہے تو آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. رہی بات آپ کے بچے کی کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ لے گیا ہے، تو وہ شریعت کے لحاظ سے اور پاکستان کا لاء بھی یہی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 7 سال سے 9 سال تک اور لڑکی 9 سال سے 11 سال تک، کچھ ایج تھوڑی سی میں بھول رہا ہوں ایج کو، وہ ماں کے پاس رہے گی. البتہ باپ کو ملنے کی اجازت ہوگی، تو باپ کورٹ کی سپرویژن میں اپنے بچوں سے چھٹیوں میں ملتا رہے گا، اور اس کے بعد حق باپ کا ہے. لیکن اس میں بھی جو اب ہمارا صرف پاکستان نہیں پورے عالم اسلام میں ہے، وہ بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کو دیکھا جائے گا. کورٹ یہ نہیں کرے گا کہ ہر حال میں بچے کو باپ کو دے دے، ہو سکتا ہے باپ ظالم ہے، تو وہ دیکھے گا کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ماں کے ساتھ رہنے میں ہے، باپ کے ساتھ بچہ خود کیا کہہ رہا ہے، وہ خود کہاں کمفرٹیبل ہے، تو اس لحاظ سے کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو یہ مسئلہ چونکہ آ گیا، میں نے کہا ان ڈیٹیل اس کو بیان کر دوں تاکہ ریکارڈ میں ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ فرمایا، آخری بات ذرا سے اس کو سمرائز کر لیتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ کورٹ کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہوتے ہیں، وہ ایکس پارٹی ڈیسیشن ورڈکٹ دے سکتا ہے. خواہ شوہر، شرط یہ کہ اس نے سمن کیا ہو شوہر کو، نہیں سمن کر دیا، سمن بلا نہیں، شوہر نہیں آیا، شوہر نہیں آیا کسی بھی ریزن کی بنیاد پر،
لیکن وہ خلا ہو جائے گا شرعی طور پر، بالکل ہو جائے گا، بالکل ہو جائے اس گا۔ میں ہمارے بعض دارالفتاؤں کا اختلاف ہے کہ میں اپنے دارالفتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ یا میری ذاتی رائے کیا ہے دارالفتہ کی، کیونکہ یہاں میں اپنی ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں جو میری ناقص رائے۔ ایک مسئلہ ہم ججز کے ساتھ بھی بیٹھے بہت دفعہ، اس مسئلے میں کافی بیٹھے ہم، ججز یہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں ایک پریکٹیکل بات بتائیں، ایک عورت کہتی ہے میں مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اب اس کو ہم کیوں رکھیں؟ یعنی اس کو رکھنا کیا شریعت کا منشا ہے کہ زبردستی ہم اس کو شوہر کے پاس رکھیں؟ کیونکہ نکاح کا تو مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی رضامندی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے رہیں، جب میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو شریعت کا مزاج پھر آپ جدا کرا دیں، تو یہ بھی ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ سوال یہاں وہ ججز کے ساتھ آپ بیٹھے اور انہوں نے یہ بات کہی، اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ جناب میں رہنا ہی نہیں چاہتی تو شوہر کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ چیک کرنے کے لیے نا کہ یہ عورت غلط بیانی تو نہیں کر رہی نا، چیک کرنے کے لیے اور ریکنسیلیشن کی کوشش کے لیے، ریکنسیلیشن جو ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ بالکل، تو یہ کوئی وجہ شاید نہیں بنتی کہ ایک عورت آئے وہ کہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اس سے تو معاشرہ خراب ہوگا۔ لیگلی بھی وجہ نہیں ہے، جو ڈسولوشن آف میرج ایکٹ میں 9 وجوہات لکھی اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ عورت کوئی وجہ نہ بتائے کہ بس میں نہیں رہنا چاہتی، یہ نہیں ہے، یہ کورٹس نے بس ایک ڈیولپ کر لی ہے جس پر ہم جو مفتیان کرام پاکستان کے ہیں وہ بار بار عدالت سے درخواست کر چکے ہیں کہ جناب آپ اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں۔ بہت ساری گفتگو اس سے مزید ہو سکتی ہے، ماضی میں جتنے خلا کی ڈکریز ایشو ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کو دکھائیں، کچھ سوالات یہاں سے مزید رکھوں گا میں آپ کی خدمت میں اور کچھ ویڈیو کوئسچنز۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ سورۃ توبہ کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جناب والا جی یہ بڑا ایک تفسیری لحاظ سے علمی سوال ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ اس کی ایک عوامی وجہ مشہور ہے کہ چونکہ اللہ یہ بڑے غصے میں نازل ہوئی اس لیے بسم اللہ نہیں ہے، اور بسم اللہ تو امن ہوتا ہے، یہ وجہ تفسیری لحاظ سے کمزور ہے۔ اصل جو اس کی وجہ ہے، علمی وجہ جو مفسرین کرام نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب صورت نازل ہوتی تھی نا تو اللہ کے نبی بتا دیتے تھے یا صحابہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ الگ صورت ہے، اس میں کوئی اتنی بات واضح نہیں تھی کہ یہ الگ صورتیں ہیں، سورہ انفال اور توبہ یا ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ دونوں کا مضمون ایک ہے، جہاد کی بات ہے، اس میں مشرکین سے برات کی بات ہے، منافقین کی کارستانیاں اور ان کے اوپر ڈانٹ اور زجر ہے، وعیدیں ہیں، اور اسی کے ساتھ اس میں غنیمت کی تقسیم ہے، تو ایک طرح کا مضمون ہے دونوں صورتوں میں۔ تو یہ اشکال ہوا جب قرآن جمع ہو رہا تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے وقت میں کہ یہ دو صورتیں ایک، تو اس کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ صورت کا عنوان تو الگ لگا دیا جائے، لیکن صورتوں کے فاصلے کے لیے بسم اللہ نازل ہوئی ہے، یعنی بسم اللہ کا ایک مقصد یہ کہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے کہ الگ صورت ہے، وہ ہم یہاں نہ لکھیں کہ ایک لحاظ سے پتہ لگ رہا ہو الگ صورتیں ہیں بھی، اور ایک لحاظ سے پتہ لگ رہا ہو کہ یہ دونوں یکساں صورتیں ہیں۔ یہ وجہ مفسرین نے بیان کی ہے بسم اللہ نہ ہونے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے سورہ توبہ کے تعلق سے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ سورت اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ۔ جی اگلا سوال۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حج کے میں عورتوں کو پردے سے کیوں؟ میرے خیال ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دوران حج خواتین اپنا چہرہ کیوں کھول لیتی ہیں؟ ارشاد۔ بڑا اہم سوال ہے، اور میں نے اپنے استادوں اور بزرگوں سے اس کا بڑا ایک لطیف جواب سنا ہوا ہے، میں وہی نقل کر دیتا ہوں کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ ایک تو قرآن اتنا واضح طور پر آیت حجاب نازل فرما رہا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور پردے کا حکم حدیث میں اور قرآن میں، یہ اسلامی روایات اور اس شریعت کا ایک بڑا بنیادی حکم ہے پردے کا۔ لیکن احرام میں اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ بھی آپ کو چہرہ کھول کے رکھنا ہے، اس طرح کے چہرے پر چادر نہ لگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھی جائے کہ احرام میں نا اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عادت سے ہٹایا ہے، اور یہ عاشقانہ قسم کی عبادت ہے، اس کی کوئی عقلی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان، ویسے اللہ کا حکم یہ ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد،
کہ ہر مسجد میں آپ اچھے کپڑے پہن کے عبادت کے وقت اچھے کپڑے خوبصورت پہنیں. یہاں حکم یہ کہ بالکل فقیرانہ حیت بنا لیں, 2 چادریں ہیں, یہ کھلا ہوا ہے. عام طور پہ نماز کے آداب میں, مسجد کے آداب میں ٹوپی پہننا ہے, یہاں بکھرے بال, کنگھی بھی نہیں کرنی زیادہ. اور عام حکم یہ ہے کہ مسجد میں خوشبو لگا کے عبادت میں جانا ہے, اللہ کو پسند ہے. یہاں خوشبو بھی نہیں لگانی, جوتے بھی ایسے پہننے جیسے فقیر, ننگے پاؤں, ننگے بدن, ننگے سر. جس طرح پہلے زمانے میں فقیر اور منگتے اور جو بالکل بیچارے مسکین ہوتے تھے وہ کسی سے مانگنے آتے تھے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے, ننگے پیر, آبلا پا اور ننگے سر, اس طرح کسی کے در پر آ گئے. تو اس طرح اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اپنی عقل کے خلاف کرنا ہے. بھئی یہ جو چکر لگا رہے ہیں ساتھ, یہ کیا ہے؟ یہ چکر لگانا کیسے عبادت ہو گئی؟ ہے جو مینا میں جا کے بیٹھ جاؤ, کیا کریں؟ بیٹھ جاؤ. عرفات میں جا کے بیٹھ جاؤ, ایک لق و دق صحرا ہے, بیٹھ جاؤ, کیا کریں؟ میں نے جو کہا, اللہ بندے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں حج میں کہ میں نے جو عبادتیں رکھی ہیں تم کہیں اس کو عادت کی وجہ سے کر رہے ہو یا عبادت کی وجہ سے؟ سبحان اللہ. تمہیں نماز کو وقت میں پڑھنے کی عادت ہے یا میرے حکم سے پڑھ رہے ہو؟ ہاں, ابھی مغرب کی نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھنی, مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے قضا کر کے. میرا حکم ہے. کیوں اللہ؟ پہلے تو آپ نے خود ہی کہا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت پہ فرض ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے کہہ دیا کہ یہ پتہ لگے کہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں, اللہ یہ سکھا رہے حج میں کہ کسی عبادت میں بذات خود کچھ نہیں رکھا ہوا, جو رکھا ہے اللہ کے حکم میں. اللہ کا حکم جس کام کے ساتھ لگ گیا وہ کام لوگوں کو کتنا ہی بیکار لگتا ہو, وہ کمال کا کام بن جائے گا. اور عالی سے عالی کام سے اگر اللہ کا حکم کھنچ گیا وہ عالی سے عالی کام بیکار کام ہو جائے گا. زمزم میں اللہ نے برکت رکھ دی. صفا مروہ بھاگو بھائی, بھاگی تو حضرت ہاجرہ تھی, ہم مرد کیوں بھاگیں؟ بھاگو, میں نے جو کہا ہے بھاگو. تو یہ بھی اسی طرح کہ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بندی کو میں نے کہا ہے حجاب کرو, تو کہیں اس کو عادت تو نہیں پڑ گئی, وہ پردہ عادت کی وجہ سے کر رہی ہے میرے حکم کی وجہ سے. ابھی تھوڑی دیر تم ذرا کھول دو, میں دیکھوں کہ تمہیں عبادت ہے عادت. اسی طرح مردوں کے لیے بھی اس میں تربیت ہو رہی ہے کہ غض بصر کی, کہ بھئی صرف یہ نہیں کہ خواتین حجاب کریں, ایک حکم مردوں کو بھی یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, سورہ نور میں تم بھی نظریں نیچی جھکاؤ. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر عورت نے اگر چہرہ کھولنا ہے تو مرد پر یہ جائز نہیں کہ وہ چہرے کو گھر گھر کے دیکھے, بلکہ وہ اپنی نظروں کو شریفانہ وقار کر رکھے. اسی طرح ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چہرہ ہمارا کھلا ہوتا تھا, لیکن سامنے سے اگر قافلے آتے تھے تو ہم آگے سے ایسے چادر ڈال دیا کرتے تھے, یعنی وہ چہرے پہ نہ لگے, چادر ہو جائے. تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ حجاب ساقط نہیں ہوا, چہرے پر چادر لگانا منع ہے. تو حجاب عورت کسی طرح ہیٹ لگا کر یا کچھ نہ کچھ چادر رکھ کے ہلکی سی کرنا چاہیے اور کرنا بہتر ہے. اور آج چونکہ فتنے کا زمانہ بہت زیادہ ہے تو اس میں اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ خواتین پھر کچھ نہ کچھ پردے کا تھوڑا سا خیال کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو کچھ ہم کر رہے ہیں دراصل خوشنودی رب کے لیے کر رہے ہیں. اپنی عقل کو نیچے رکھ کے, اپنی عقل کو نیچے رکھ کے اللہ کے حکم جی, پر سمینا و اطعنا, ہم نے سماعت کی, ہم نے اطاعت کی. اللہ تو نے جو کہہ دیا بس ہم پر لازم ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمر میں ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکے تو اس کے بدلے کوئی اور روزہ رکھ سکتا ہے؟ جناب والا. نہیں جی, کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں واضح آیت فرما دی نا, جو آیت صوم ہے, کتب علیکم الصیام, اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, یا تو ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر حضرات نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کے صحیح ہونے کی امید نہیں, صحیح ہونے کا مطلب کہ روزہ رکھ سکے, اتنا صحیح ہو جائے, ایکسٹریم ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, اور یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب ظاہر ہے اب وہ اس کے اندر وہ طاقت آنا بظاہر اسباب کے ذریعے مشکل ہے کہ وہ رکھ سکے, تو وہ فدیہ دیا جائے. تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ 2.25 سیر گندم, جو اس کو 2.25 کلو گندم اس کو دینا ہے, یا اس کے برابر قیمت, یا کھجور میں اتنا دے دے, 3.5 کلو کھجور کے حساب سے دے دے. تو یہ جو ایک فدیہ صدقہ فطر ہوتا ہے, یہ ایک روزے کا ایک فدیہ ہوگا. تو 30 روزے ہوئے یا 29 روزے ہوئے تو اتنا فدیہ وہ یا تو گندم ادا کر دے, کھجور, یا اتنے پیسے دے دے کسی غریب کو, یا کسی ٹرسٹ میں یا کسی مدرسے میں دے دے, یا اس چیز کے کپڑے دے دے کسی کو. خلاصہ یہ کہ ہر روزے کے بدلے اس کو فدیہ دینا ہے.
کوئی اور یہ جو سوال تھا کوئی اور اس کا روزہ رکھ لے تو بدنی عبادت میں نیابت نہیں چلتی، اس میں بدنی عبادت میں نیابت نہیں چلتی، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ سک رہا کوئی اور نماز پڑھ لے، ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی اور روزہ رکھ لے، یہ اس طرح خالص بدنی عبادت میں نیابت نہیں ہوتی، نیابت نہیں ہوتی۔ اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کئی جگہ پر کہ ہمارے والد کی کئی نمازیں چھوٹ گئی تھیں تو ہم کسی صاحب کو ہم نے ہائر کر لیا، کچھ پیسے بھی اسے دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ابا کی جو قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ دو۔ نہیں یہ غلط ہے، اس دین میں کوئی تصور نہیں ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے، اس کا بھی نمازوں کا بھی علماء نے لکھا کہ فدیہ دیں، اگرچہ نماز کا فدیہ منصوص نہیں ہے، قیاس سے ثابت ہے، منصوص جو نص میں ہے قرآن حدیث میں وہ تو روزے کا فدیہ ہے، لیکن اسی پر قیاس کرتے علماء نے فرمایا کہ اگر نماز کا بھی دے دیا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ قضاء عمری کسی اور سے پڑھوا رہے ہیں، یہ بدعت ہے، غلط ہے، اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے، اس میں شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کھیل کے میدان میں جیسے کہ کھیل کھیلا جاتا ہے تو اس میں کھیل کے میدان میں جو ہے کھیل کے لباس میں ستر کی کیا حد ہے؟ کائنڈلی اس کا جواب دے دیجیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ کھیل کے میدان میں جو سطر کا خیال کتنا رکھنا چاہیے، اور جو کچھ ہوتے ہیں وہ نیکر پہن کے کھیلتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو میچز ہوتے ہیں تو اس میں تو خیال نہیں رکھا جاتا، تو کیا وہاں بھی خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اسلام جو ہے وہ تو پوری زندگی اور پورا لائف سٹائل ہے، اسلام صرف مسجد کے لیے مدرسے کے لیے تو نہیں آیا، اور اسلام میں کھیلوں کی بھی گنجائش ہے، تفریح کی بھی گنجائش ہے، بلکہ کھیل کھیلنا، فزیکل کھیل کھیلنا یہ اسلام کے مزاج کے مطابق بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن ظاہر ہے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ریگولرائز کرتا ہے، ہر چیز کے حدود و قیود بیان کرتا ہے۔ حدود و قیود کا نام شریعت ہے، شریعت کیا کرتی ہے؟ اکثر کاموں سے منع نہیں کرتی بلکہ ان کاموں کے ایک لائن ڈرا کر لیتی ہے، شادی آپ کریں، خوشی کریں، تفریح کریں، اس لائن کے اندر رہیں تو اچھی بات ہے۔ تو کھیلوں کی بھی کوئی حد ہے، اس میں ایک سوال جو سطر کا تھا وہ کھیل میں بھی ضروری ہوگا، جیسے باکسنگ وغیرہ ہے اس میں یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ جناب شارٹس پہنیں، تو یہ جائز نہیں ہے، مرد کے لیے بھی سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت اس کو یہ ڈھانکنا ضروری ہے۔ اب یا تو وہ کوئی اور طریقہ کر لے کہ شارٹ پہن لے اور نیچے کوئی پٹی لگا لے جس سے اس کا گھٹنا چھپ جائے، بہرحال یہ چیز برہنہ ہونا یہ شریعت کے خلاف ہوگا اور گناہ ہوگا۔ اسی طرح اتنا چست ہونا کہ یہ جو سطر کی جگہ ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ بہت واضح نظر آ رہا ہو تو یہ بھی نہیں، اس کو ہلکا سا ڈھیلا ہونا چاہیے، تو ان چیزوں کا خیال۔ اسی طرح خواتین کا جو سپورٹس ہے اس میں بہت زیادہ سطر کا خیال ہونا چاہیے، اس کے بغیر ان کے لیے پبلک کھیلنا، کیمرے میں اپنی تصویر بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ جو خواتین کے میچز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، تو وہ مرد ان خواتین کے میچز دیکھ سکتے ہیں، وہ کرکٹ، ہاکی وغیرہ؟ دیکھیں اصل میں اگر آپ شریعت کے مزاج کو دیکھیں تو شریعت کے مزاج کے تو یہ خلاف ہے نا کہ مرد عورت کو چاہے پردے میں بھی ہے ٹکٹکی باندھ کے کسی وجہ سے دیکھ رہا ہے، یہ شریعت کے مزاج میں نہیں ہے کہ مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، بلکہ عورت کو تو گھر میں رہنا ہے یا باہر رہنا ہے، حجاب میں جانا ہے، اور مرد کو کہا ہے کہ غض بصر کرے، چاہے وہ عورت برقعے میں ہے، پردے میں ہے یا نہیں ہے، مرد کو غض بصر کرنی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، مرد کو نیچے جھکا کے دیکھنا ہے۔ تو کسی عورت کو ایسا اٹریکشن کا محور بنانا جہاں لوگ اس کی طرف دیکھیں، یہ تو مغربی تہذیب ہے، کفار کی تہذیب ہے، اسلام کی تہذیب نہیں ہے، لہٰذا ایسے کھیل ہونا کہ جہاں مرد اسپیکٹیٹرز عورتوں کو دیکھ رہے ہیں یہ اسلامی ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں اس کا کوئی طریقہ کرنا ہے تو ایسے کریں کہ عورتیں عورتوں میں کھیلیں، عورتیں عورتوں میں مقابلے ہوں، لیکن اس کا کیمرے میں مردوں کو دکھانا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال آپ کی خدمت۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ علمی سوال ہے کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ جناب پہلا فرق تو یہ ہے کہ جادو شیطان کی طرف سے اور معجزہ اللہ کی طرف سے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ درجہ اسباب میں ہوتا ہے، یعنی جادو جو ہے وہ خرق عادت نہیں ہوتا، وہ جادوگر اصل ہاتھ کا کمال دکھا رہا ہوتا ہے یا مسمرزم کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ چیز جو ریالٹی نہیں ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی سائیکلوجیکل یا فزیکل ٹولز یوز کر رہا ہوتا ہے، بلکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ بغیر اسباب کے ہوتا ہے۔ تو یہ موٹی بات یاد رکھنی ہے۔ اس کی میں مثال دوں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے دیا۔ اب جادوگر بھی جو آئے وہ بھی سانپ لے کے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی اژدہا بنی۔ فرق کیا تھا؟ کیونکہ نبی جو آتا ہے وہ اس زمانے کے علم کو توڑتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام طب میں کمال کے تھے، داؤد علیہ السلام ساز ایسا بولتے تھے کہ وہ زمانے کی موسیقی، ناجائز موسیقی کو ختم کر کے ایسے ساز میں سوز کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ دریا اور درخت بھی لہلہاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو عروج تھا وہ عربی ادب کا تھا، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے معجزہ قرآن کے ادب کا دیا، اعجاز دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، جادوگر آئے، جادوگروں نے رسی پھینکی اور وہ سانپ چھوٹے چھوٹے اچھلنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب موسیٰ علیہ السلام کو ابھی بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ تو معجزہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور جادو جو ہوتا ہے وہ انسان کے اختیار میں درجہ اسباب۔ جادوگروں کو پتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیا یا موسیٰ، موسیٰ آپ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن گیا، اور اس نے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ اس نے کھانے لگ گیا جو جادوگروں نے جادو کیا تھا۔ جب یہ ہوا تو جادوگر فوراً ہکا بکا رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آمنا برب موسیٰ، اور فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، فوراً اللہ نے کہا کہ سجدے میں گویا کہ گر گئے، یعنی سجدے میں جلدی جانے کو قرآن نے تعبیر کیا، سجدے میں گر گئے۔ سوال یہ جادوگروں کو کیا ایسی بات سمجھ میں آئی تھی جو باقی عوام اور فرعون کو سمجھ نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں نا قدر زر زرگر بدانت، قدر جوہر جوہری، کہ جوہر کو سونار پہچانتا ہے، میں اور آپ نہیں پہچانتے کہ اصلی ہیرا کون ہے، اصلی سونا کون ہے۔ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ جو دکھا رہے ہیں یہ ہمارے علم سے ماورا کوئی چیز ہے، یہ جادو کا علم، کیونکہ دنیا کے سب سے کمال کے جادوگر فرعون نے جمع کر دی تھی، تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ ہمارے علم کے دائرے میں آتی نہیں ہے، یہ کوئی ما فوق العلم چیز ہے ہماری۔ تو یہ فرق تھا جادو اور معجزے کا کہ وہ سمجھ گئے، اور پھر ان کو سمجھ میں آیا یہ کسی ایسی ذات کا علم ہے کہ ہمارے جو اس میں علماء نے لکھا ہے، ابن قیم نے اصل میں لکھا ہے، بلکہ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ نے تفسیر بحر المحیط میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، نیچے پارا رکھا تھا۔ اب اس کی مفسرین نے مختلف توجیہ کی جادوگروں نے کیا تھا۔ بعضوں نے کہا نیچے انہوں نے پارا رکھا تھا جو وہ ہوتے ہیں نا مرکری، اور اس کو گرم کیا تھا، اور رسیاں پھینکیں تو رسیاں اچھلنے لگیں، اور پھر لوگوں کی آنکھوں کو مسمرائز کیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سحروا اعین الناس، کہ جادوگروں نے جادو کس پر کیا تھا؟ لوگوں کی آنکھوں پر۔ آج کل بھی یہ جو ہے نا جو کامیڈی شو دکھاتے ہیں یا یہ کرتب دکھاتے ہیں، میجیشنز ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھوں پر کرتے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے ہوا اڑ رہی ہے، ٹیبل اڑ رہا ہے، ہو نہیں رہا ہوتا۔ تو وہ کیا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور اللہ فرما رہے بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ تو بہت بڑا جادو بھی معجزے کے قریب بھی نہ آ سکا، اور وہ ہار گئے۔ تو ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو ڈنڈا سانپ بن گیا اور اس نے کھا لیا، تو جادو ریئل نہیں ہوتا، جادو فیک ہوتا ہے، یہ تو ریئل کوئی چیز کھا کے غائب ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جادو اور معجزے میں یہ بڑا فرق ہے۔ تو معجزہ اعلیٰ چیز ہے، اور جادو جو ہے، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جو شاہ ولی اللہ کے خانوادے کے بڑے بزرگوں میں اور ہمارے ہندوستان میں بڑے ساز، انہوں نے لکھا ہے جادو کی 12 قسمیں، اور سب میں ندائے غیر اللہ ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، یعنی شیطان کا عمل ہے۔ تو جادو اکثر شرک ہوتا ہے، تو یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اور جادوگر کے بارے میں شریعت کے احکام بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، کہ یہاں تک بعض علماء نے کہا اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، کیونکہ وہ ایک طرح کا شیطان کا پجاری ہے، شیطان کی پوجا کر کے اور شیطان کی منشا کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جادو سراسر حرام ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہے یہ بات۔ اور معجزہ وہ کہ جو عقل کو عاجز کر دے، عاجز کر دے، ٹھیک ہے، ما فوق الفطرت ہو، دنیا کے اسباب مینز اینڈ موڈ سے اوپر کی چیز ہو، اوپر کی چیز ہو، اور جس کو میٹا فزکس آپ کہتے ہیں، میٹا فزکس، لیکن یہ من جانب اللہ ہے۔ من جانب اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے،
اور ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں جمعہ اور ہفتے کو ایک مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں جو ہمارے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں پروگرام میں اور قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب، مفاہیم بالکل واضح کر دیتے ہیں، ہمیں تعلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عزت کے ساتھ مزدوری کرنا ایسی دولت مندی سے بہتر ہے جو بے ایمانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ عزت کے ساتھ مزدوری کرنا ایسی دولت مندی سے بہتر ہے جو بے ایمانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔